السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ راولپنڈی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے اور مسلح افواج قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خیرپور کا دورہ کیا، جہاں کور کمانڈر بہاولپور نے ان کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے خیرپور ٹا میاں والی میں بہاولپور کور کی فیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے آرمر، میکانائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس دوران آرمی چیف کو فیلڈ مشقوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جبکہ آرمی چیف نے مشق میں حصہ لینے والے ٹروپ سے بات چیت بھی کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ تحریک انصاف کے رجسٹر ووٹرز نے آج نئے چیئرمین کا انتخاب کیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے چیئرمین PTI کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف، KP کے یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد کے حلقہ NA 40 سے میاں اسلم الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ حلقہ NA 47 سے تاجر رہنما کاشف چودھری امیدوار ہوں گے، جبکہ حلقہ NA 48 سے ملک عبدالعزیز جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ واضح رہے کہ ملک میں عام انتخابات آئندہ سال 8 فروری کو ہوں گے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی مقامی ہوٹل میں چوتھی وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کانفرنس میں سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان، اسپیشل سیکرٹری راجہ منصور احمد، ایڈیشنل سیکرٹری زاہد اظہر، شاہدہ فرخ، راشد ارشد و دیگر حکام نے شرکت کی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور سیکرٹری پنجاب علی جان خان نے کانفرنس کے دوران سیکرٹری ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ٹیچنگ ہسپتال کے سربراہ میں لیڈر کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ان کی وزارت کے زیر اہتمام ملک بھر کے صحافی حضرات کی پروفیشنل استعداد میں اضافے، جدید صحافتی تقاضوں سے آگاہی اور صحافتی قوانین کی حدود و قیود بارے تربیتی ورکشاپس کا ملک بھر میں اہم شہروں میں انعقاد کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ شوکت کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ان کی وزارت کے زیر اہتمام ملک بھر کے صحافی حضرات کی پروفیشنل استدعا میں اضافے، جدید صحافتی تقاضوں سے آگاہی اور صحافتی قوانین کی حدود و قیود بارے تربیتی ورکشاپ کا ملک بھر کے اہم شہروں میں انعقاد کیا جائے گا اور اخبارات کے ملازمین کے لیے قائم کردہ امپلیمنٹیشن ٹریبیونل ہر ماہ 1 کی بجائے 3 دن صوبائی دارالحکومت لاہور میں موجود رہے گا، تاکہ صحافی حضرات سے متعلقہ التواء شدہ امور کم وقت میں حل کیے جا سکیں۔ کارکن صحافیوں کے لیے صحت کی سہولیات کی فراہمی اور EOBI رجسٹریشن کے معاملات میں بھی نمایاں بہتری لائی جائے گی، کیونکہ میں دور دراز کے علاقوں سے سال ہر سال سے دن رات کام کرنے والے عامل صحافیوں کے مسائل سے بہت زیادہ آگاہی رکھتا ہوں کہ میرا اپنا تعلق بھی سندھ کے ایک پسماندہ علاقے سے ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آل پروفیشنل نیوز پرسنز الائنس اپنا کے نمائندے وفد سے PTV ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے کمیٹی روم ایک تفصیلی ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات محترمہ شاہرہ شاہد، پرنسپل انفارمیشن آفیسر طارق خان، DG ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور وزارت اطلاعات کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اپنا کے وفد کی قیادت مرکزی صدر میاں غفار احمد نے کی، جبکہ اپنا کے وفد میں شاہد صدیق، مقدس ملک اوان، رانا نیاز علی چودھری اورنگزیب، ڈاکٹر حنان ایڈوائزر فورن افیئرز، سلیم چودھری ایڈوکیٹ اور رانا سعید بھی شامل تھے۔ 1 گھنٹہ سے زائد عرصہ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں ملک بھر سے صحافت کے شعبے سے وابستہ افراد کو درپیش مسائل کے حوالے سے متعدد تجاویز ایک ایک کر کے زیر توجہ رہیں۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات محترمہ شاہرہ شاہد نے یقین دہانی کرائی کہ EOBI میں میڈیا پرسنز کی رجسٹریشن کے معاملات پر مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ مرتضیٰ سولنگی نے اپنا کے انٹرنیشنل لائزون ونگ کے حوالے سے ڈاکٹر حنان کی مختصر بریفنگ پر ان کی ورکنگ کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان کے سافٹر امیج کے حوالے سے یہ ونگ بہت مثبت اور مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس موقع پر شعیب سلیم ایڈوکیٹ کے صحافتی قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے رکاوٹوں بارے بھی آگاہ کیا گیا۔
लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 329 बिजली चोर पकड़े गए। 206 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 कमर्शियल, 4 ज़रूरी और 319 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उनको 3,71,681 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान चार्ज किए यूनिट्स की मालियत 1,54,73,089 रुपये है। रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर की रेलवे जनरल स्टोर आमद। रेलवे जनरल स्टोर के मुलाजमीन ने शेख मोहम्मद अनवर का भरपूर इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद अनवर की जनरल स्टोर आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शेख मोहम्मद अनवर ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। शेख मोहम्मद अनवर ने जनरल स्टोर के मुलाजमीन को 21 दिसंबर को रेलवे हेडक्वार्टर जलसे में शिरकत की दावत दी। तमाम मुलाजमीन ने शेख मोहम्मद अनवर को जलसे में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करवाई। अगर आप इंडिया की वेबसाइट खोलें तो नजर आएगा आपको कि उन्होंने अगले 5 साल का जो मंसूबा दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने 3,000 नई ट्रेनें चलानी है, 5 लाख मुलाजमों को भर्ती करना है, 30,000 कोचें बनानी है। लेकिन अफसोस कि हम जब खबर पढ़ते हैं पाकिस्तान में, कभी पता लगता है खुशहाल खान ट्रेन बंद है, कभी पता लगता है बुलान मेल बंद है, कभी पता लगता है बुल्ले शाह ट्रेन बंद है, कभी पता लगता है रूई एक्सप्रेस बंद है। नजरें रिंग रोड और मोटरवे पर है। हमें कोई इतराज नहीं है जनाब, रिंग रोड और मोटरवे अशराफिया की सवारी है। आप जरूर बनाएं, रिंग रोड और मोटरवे बनाएं, अच्छी बात है, बनने चाहिए। लेकिन रेल भी तो कौमी अदारा है, रेल कौमी दफाई अदारा है, पाकिस्तान रेलवे फलाई अदारा है। पाकिस्तान रेलवे इस 5 सूबों की वहदत की लामत है। बल्कि मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान रेलवे छठा सूबा है। पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की लाइफ लाइन है। नारा तकबीर, यूनियन जिंदाबाद, शेख अनवर साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवे एक मिनी पाकिस्तान है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरे साथियों, उस मुल्क की मईशत पर होता है। और पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है। क्या वजह है कि इंडिया हमसे एक दिन बाद आज़ाद होता है, चाइना हमसे 4 साल बाद आज़ाद होता है, मलेशिया 1952 में आज़ाद होता है। लेकिन आज देखें उन मुल्क की इकॉनमी कहाँ चली गई। हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ चले गए। कोई एक मैदान है कि जिसके अंदर आज पाकिस्तान कि कौम अपने आप को फख्र महसूस कर सके। हम आज नारे सुनते सुनते थक गए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज वक्त डू एंड डाई का आ चुका है। आज हमारे बच्चों के हाथों में 4 तालीमी किताबें होनी चाहिए थी, आज वो बच्चे भकारी बन रहे हैं। आज वो बच्चे साइकिलें मरम्मत कर रहे हैं। आज वो बच्चे मोटरसाइकिलों को पंचर लगा रहे हैं। इन बच्चों का क्या गुनाह है? गुनाह तो हुकूमत का है जिन्होंने हमारी रोटी छीन ली, हमारी रोजी छीन ली। मेरा आपसे मुतालबा है कि खुदारा 21 दिसंबर को आप लोगों ने, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अपने साथ 10-10 अफराद को और लेकर रेलवे हेडक्वार्टर में आना है। वहाँ पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब खिताब फरमाएंगे। और इसके बावजूद भी हमारे ये मुतालबे हल ना हुए तो इस्लामाबाद की तरफ हम जाएंगे, वजारत रेलवे का घेराव करेंगे। वजारत रेलवे को तनख्वाहें भी एडवांस, तमाम कर्जों की सहूलत। लेकिन मेरा रेल का मजदूर आज परेशानी में मुब्तला है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमेशा वो कौम आगे बढ़ती है जो अपने हक के लिए डरती है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, आज जो हालात हमारे हैं वही हालात रेलवे के ब्यूरोक्रेसी के हैं। मेरे इल्म में तारिक नियाज भाई लाए
کہ آپ کی اپگریڈیشن کا معاملہ ہے, آپ کے ٹائم سکیل کا معاملہ ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یا تو یہ 21 دسمبر سے پہلے ہی مسئلے حل ہو چکے ہوں گے, ورنہ اس کے 2-4 دن کے حل ہو چکے ہوں گے. آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں, آپ مجھ سے وعدہ کریں. مجھے نہیں پتا کس آدمی کا کس پارٹی سے تعلق ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہمارا پیٹ ہے, بے شک ہماری ضروریات ہے, ہمارے بچوں کی ضروریات ہے. خدارہ سراج الحق آ رہا ہے, اس کے ہاتھ کو مضبوط کرے. وہ ایک درویش انسان ہے, اس کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. مرد مومن مرد حق, مرد مومن مرد حق. ہمارا کوئی سیاسی حساب نہیں ہے, ہم نے تنگ اور ہم دعوت دیتے ہیں جو مرضی پارٹی کا لیڈر وہاں پر آئے ہم اس سے بھی خوش آمدید کہیں گے. ہم تو صرف مزدوروں کے وکاس کے لیے نکلے ہیں. تو آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ پکا وعدہ. ہاتھ اوپر اٹھا کے بات کریں انشاءاللہ. تو ہاتھ اوپر اٹھائیں. آپ نے اللہ کی کبریائی کی طرف اللہ کو گواہ بنایا. اب آپ نے نکلنا ہے. طارق نیاز کی قیادت میں سب سے بڑا جلوس لاہور سے انشاءاللہ جنرل سٹور سے آنا چاہیے. گڈ سکھ لائن لاہور میں ٹی ایکس آر کاشف خان کے خلاف سی سی ایس غلام شبیر کو تھپڑ مارنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. ریلوے ملازمین نے ڈی ایس سے مطالبہ کیا کہ تمام معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور قانونی کارروائی کی جائے. گنڈا گردی گنڈا گردی گنڈا گردی گنڈا گردی. جناب ریلوے ڈی ایس صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹی ایکس آر کاشف اللہ خان کے خلاف فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور اسے نوکری سے معطل کیا جائے. اس نے قانونی طور پر جرم کیا ہے. اس نے کیریج کلینر کو تھپڑ مارا ہے جو کہ قانونی جرم ہے. آن ڈیوٹی کوئی بھی انچارج اپنے سٹاف کو گالی نہیں دے سکتا. تو اس ٹی ایکس آر نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے, اسے گالیاں دی ہیں, اسے نوکری سے نکلوانے کی دھمکیاں دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ انصاف کا تقاضا پورا کر پاتے ہیں یا نہیں. گنڈا گردی گنڈا گردی. گجرانوالہ میں سول ہسپتال کی ایمرجنسی کو میڈیکل کالج منتقل کرنے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سول ہسپتال کی ایمرجنسی کو شفٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد موہل کی پریس کانفرنس. کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا عوام جو ہے وہ ٹارگٹ بنے. ہماری ساری پالیسیز, ہمارا سارا فوکس, ہماری تمام کنسنٹریشن جو ہے وہ فار دی ویلفیئر آف دی پیپل ہوتی ہے. سو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انتظامیہ کو ایسا اسٹیپ لے جو اینٹی پبلک وہ اسٹیپ ہو. آپ نے شاید سنا نہیں, میں نے کہا جی آپ لوگ ہمارے آنکھ کان ناک ہیں, آپ نے انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے اور آپ نے لوگوں کو یہ ٹیچ کرنا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جرنلسٹ جو ہے ان کو اپنی ٹیم کا حصہ سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذریعے ہم نے یہ میسج دینا ہے. دوسری چیز جو ابھی آپ نے ذکر کیا, دیکھیں چینج کوئی بھی ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اٹس آلویز ڈیفیکلٹ. ہم نے ڈی پی ایس وزیر آباد کی بنیاد رکھی, وہاں پہ وہ اوقاف کی جگہ تھی, اس پہ قبضے تھے, مکان گرائے بنائے, بہت ریزسٹنس ہوئی. پھر لوکلی وہاں پہ ہم نے 15 فٹ کا رستہ تھا, اس کو 50 فٹ پر کیا, بہت ریزسٹنس آئی. پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اس ڈی پی ایس میں جو جگہ آپ نے ویکیٹ کروائی یہاں 4-5 انسٹیٹیوشن بن سکتے ہیں. تو اس پہ پھر بڑی رکاوٹ آئی, تو بڑی مشکل سے ہم نے اینی وے کچھ نہ کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل میں بھی میں آپ کو ان پرسن بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے رکاوٹیں وہ آئیں. لوکل جو لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ ہاسپٹلز والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی انڈائریکٹلی وہ چیزیں آتی. سو اٹس آلویز ڈیفیکلٹ, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کریں اپنی اس چیز پر کہ چینج بہرحال چھوٹی موٹی پازیٹیو چینج کو ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ ابھی جس طرح بھائی نے کہا کہ پہلے اس کی ریویمپنگ ہوئی, 22 کروڑ اس پہ انویسٹ کیا, باقی چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں ریونیو پورشن کتنا ہے اور سول پورشن کتنا ہے. جو یہاں کی مشینری ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا, وہ ساری کی ساری ویسے ہی ہے. جو وائر سمیت A to Z چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری 38 کروڑ جو ابھی نیا آیا ہے, یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہے.
اس میں کوئی چیز ایسی ضائع نہیں ہو رہی، اور ہم نے کوئی نئی بلڈنگ پہلے نہیں بنائی تھی، وہ پینٹ یا باقی چیزیں کی تھی، جو انٹیگریشن سسٹم تھا وہ سارے کا سارا انٹیکٹ ہے۔ فورٹ عباس، مروڑ، کھجی والا، لطیف آباد اور گردونوا میں دھند کا راز ٹریفک کی روانی میں مشکلات، البتہ گندم کی فصل کے لیے مفید ثابت ہو گئی۔ کوٹ رادھا کشن میں ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر مختلف اطراف سے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ ملزم کی طرف سے شدید فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر پولیس نے ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا، جس کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی رقم برآمد کر لی گئی۔ پولیو قطرے پلانے سے انکار، پولیو ورکر سے مبینہ بدتمیزی کا واقعہ، انتظامیہ کا فوری ایکشن، 3 ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ملزمان نے 2 بار قطرے پلانے سے انکار کیا اور پولیو ورکر سے بدتمیزی کی، جس پر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کو ناکام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جنگ روڈ پر مقامی ہوٹل میں سلنڈر دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے بھڑکنے سے ہوٹل کا زیادہ تر حصہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے آگ بجھانے کا عمل جاری، واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن جاری اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جروار میں ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرنے کے لیے جروار کے ہائی اسکول انتظامیہ کی جانب سے سندھ کی سرزمین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ، طلباء اور دیگر لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء اسکول کے طلباء، اساتذہ اور مہمانوں کو سندھ کے ثقافتی رہنماؤں نے خوش آمدید کہا۔ پروگرام میں طلباء نے سندھ کا قومی نغمہ، شاعری اور طبلہ پیش کی۔ متھا می وسے تو پیو ایکڑی عورت ہے دریا تاروں تار ہے اتری اندائی ہے چنڈ آئی کو بالکل اندائی ہے کوئی بھی سونی ونجے تھی پئی سارے سے رات میں جا گڑی وسندے می ہلو تو پچھوں سونی جا کرے جانے می ہلو تو سونی کا پچھوں جیکا عشق کرن بھی جانے تھی عشق نبھائن بھی جانے تھی پینک کرے لطیف ان کے گائے آئے، اگر وہ عشق کرے یا نبھائے نہ لطیف ان کے بالکل بھی نہ گائے۔ اور سندھ کی تاریخ کا عظیم ثقافتی دن جوش و خروش سے منانے کا سلسلہ جاری۔ ڈگری میں میل برائڈ فیوچر اسکول کوٹ غلام محمد میں سندھ ثقافت کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں گلاب کے پھولوں کی طرح سجے اسکول کے بچوں نے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی زیب تن کر کے مختلف ٹیبلو پیش کیے۔ بچوں نے ثقافتی دن کو بھرپور جوش و خروش منا کر تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ جیکاباد کے محلہ کریم آباد کی رہائشی نابینا زرینہ خاتون کا میونسپل کمیٹی کے چیئرمین غلام عباس کے خلاف احتجاج، جس کا نوٹس سابق وفاقی وزیر سردار محمد میاں سومرو کی ہمشیرہ ملیحہ سومرو لیتے ہوئے غریب خاتون کے گھر پہنچ کر عیادت کی اور مالی مدد کر کے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ان کو 100% یقین دلاتی ہوں۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آیا تو ہم نے اپنے ہی گھر کو بنا دیا تھا، ہسپتال میں بھی، اور سب لوگوں نے ارد گرد جتنے بھی تھے لوگ وہ ہمارے گھر میں پناہ لے رہے تھے اور ہم لوگ خود اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا جب میں آئی تو وہ بیچاری تو دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ بیچاری چل بھی نہیں سکتی اور وہ بار بار ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور میں نے یہی کہا ہے کہ ان کے پوری کوشش کریں گے کہ کم از کم ان کی بینائی واپس آئے، کیونکہ نور تو اللہ پاک کا ہے، تو ان کی آنکھوں کا نور واپس آئے تو ہمیں بہت خوشی ہوئے گی۔ الحمدللہ ہم جو ہے میڈم ملیحہ کے ساتھ ہیں، 2018 سے تقریباً الیکشن میں آئے ہیں۔ میڈم نے بہت ساتھ دیا ہے، ادھر ولیج شورو تھئی میں بھی، ادھر کریم آباد میں بھی، خاص کر کے غریب جو عوام ہیں ان کی یہ ہمدرد ہے۔ اور جو بات یہ ہے کہ قبضہ ادھر کوئی ہے نہیں، قبضہ ادھر جو ہے یہ راستہ ہے ہمارا جو ہے سروے نمبر 106 میں آتا ہے، مختار کار نے رپورٹ دی ہے۔ قبضے کے تو سمرو صاحب، محمد میاں صاحب بھی خلاف ہے، میڈم بھی خلاف ہے، ہم بھی خلاف ہیں، اور ہمارا آج تک کسی بھی جگہ پہ جیکاباد میں ہمارے تھیم نے، میں اپنی قوم کے حساب سے بھی بات کر رہا ہوں، تھیم قوم نے بھی کہیں پہ بھی قبضہ نہیں کیا ہوا ہے، تو ہم کیسے قبضہ کریں گے؟ یہ ریلوے سے بھی باہر ہے، کالج سے بھی باہر ہے، ہمارا راستہ ہے، مولا ہمارا ہے کریم آباد، کریم تھیم کے نام پہ ہے، جو سالوں سال جو ہے یہ پرانا محلہ ہے۔ تو اسی محلے میں یہ ہمارا گھر ہے، گاؤں بھی ولیج شورو تھیم میں ہے، ہم ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، تو تالکے گھڑی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ جیکاباد سے بھی تالکے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔
तो हम भी कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं। जो मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी जो है रिक्वेस्ट सुनी, वो आई इधर, पहले भी माली मदद की थी अरसलान के ज़रिए, अभी भी माली मदद जो है वो करके गई है। तो घर से निकालना चाहता है झोपड़ी से, घर से निकालना चाहता है। देखें, गुलाम अब्बास जखरानी जो म्यूनसिपल चेयरमैन है, वो बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा है। आपका कैसे है? मैंने बात की उससे, आपका अगर है तो म्यूनसिपल का अगर प्रॉपर्टी है तो आप म्यूनसिपल का नोटिस दें हमें, म्यूनसिपल का इससे लगता है ताल्लुक़। आप म्यूनसिपल के चेयरमैन हैं भाई, आप म्यूनसिपल का दे दें हमें कि ये म्यूनसिपल में आते हैं, नोटिस दे दें गवर्नमेंट के हिसाब से। आप इसके जो मालिक हैं तो दे दें, हम उनको उठाएंगे। मैं उठाऊंगा इनको खुद, मैं खड़ा होकर इधर यहाँ से इनको खाली करवाऊंगा। आपका म्यूनसिपल से भी ताल्लुक़ नहीं रखता है, रेलवे से भी ताल्लुक़ नहीं रखता है, और जो टेक्निकल कॉलेज है उससे भी ताल्लुक़ नहीं रखता है। सारे रिपोर्टें बनी हुई है। तो ये हमारा हाउस है, हाउस के आगे जो है सर्वे नंबर है 106, उसके आगे ये बैठे हुए हैं। रास्ता भी दिया है हमने, और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम टफ टाइल भी जो है मोहम्मद मियाँ सुमरों की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से। जुड्डू में हाशिम कॉलोनी के रिहायशियों का हेस्को जुड्डू के खिलाफ मुजाहरा। गुज़िश्ता 4 माह से ट्रांसफार्मर ख़राब है, 100 के करीब घर बिजली की सहूलत से महरूम हैं। बिजली न होने के बायस कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई। हाशिम कॉलोनी के रिहायशियों का ट्रांसफार्मर की तब्दीली का मुतालबा, हेस्को चीफ से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। बेला हुकूमती बलूचिस्तान की अदम तवज्जो की वजह से गुज़िश्ता 5 साल से नामुकम्मल है। बाईपास पुल नामुकम्मल होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इकबाल कमर से। जी इकबाल कमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत बलूचिस्तान की अदम दिलचस्पी की वजह से बेला में करोड़ों अरबों रुपए के मंसूबे गुज़िश्ता 5-6 सालों से नामुकम्मल हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेला बाईपास पुल के पास। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये पुल जब जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उसके दौर इक़्तिदार में इस पुल का काम शुरू हुआ था, जो ताल नामुकम्मल है। इसके साथ साथ बेला बाईपास सिविक सेंटर और बेला बाईपास रेस्ट हाउस का काम जो अभी तक नामुकम्मल है। बारिशों के सीज़न में बेला बाईपास पुल आवाम के लिए शदीद अज़ियत का शिकार बन जाती है। जब बेला शहर में दाखिल होने के लिए दूसरी जानब हज़ारों लोग, जब बारिश होती है तो नदी में पानी आता है, तो बेला शहर में दाखिल होने के लिए काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। लसबेला की आवाम ने निगरान गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि बेला बाईपास पुल समेत दीगर जो अवामी और फ़िलाई मंसूबे हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, स्पेशल टीवी से